بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلك على هديه واستنى بسنته إلى يومنا يوم الدين. ثم أما بعد، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بلوغ المرام من الأدلة الأحكام الشرعية. كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة. بلوغ المرام یہ حدیث کی مختصر مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی کتاب چیپٹر نمبر 2 کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ میں سے باب صفت الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو صفت ہم بیان کر رہے ہیں، اس ضمن میں وعن وائل بن حجر، نبی علیہ السلام کے صحابی جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فکان یسلم عن یمینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں سے یوں سلام بھیجتے تھے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہے، ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی برکتیں۔ وعن شمالہ، اور بائیں نبی علیہ السلام اسی طرح سلام دیتے تھے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہوں اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو خصوصی جو پیکج ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسپیشل پیکج جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو رب العالمین نے وہ پیکج کسی کو نہیں دیا۔ ان پیکجز میں سے جو پیکجز نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر نبی علیہ السلام کو عنایت کیے، وہ پیکجز اللہ نے کسی بھی نبی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ ان پیکجز میں سے ایک پیکج: اوتیت جوامع الکلم، مجھے میرے رب نے جوامع الکلم کی نعمت سے مالا مال۔ جوامع الکلم جملے مختصر اور شارٹ سینٹنس ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر جملے۔ تو یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعائیہ بھی ہے اور یہ آپ کی طرف سے دوسرے کے لیے گارنٹی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ ایک السلام علیکم، آپ کو میں سلامتی کی گارنٹی دیتا ہوں جب تک اس مجلس میں میں موجود ہوں، جب تک اس مجلس میں میں موجود ہوں، اس وقت تک اس مجلس میں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی قسم کی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات مشہور ہے، لیکن سند کی کیا حیثیت ہے اس کا خیر مجھے علم نہیں ہے، صرف استفادہ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ جناب امام شافعی رحمہ اللہ کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جناب امام شافعی خلافت بنو عباسیہ کے خلاف بغاوت پر اکسانے والے افراد میں سے ایک جناب امام شافعی رحمہ اللہ کی ذات گرامی۔
اسی بنیاد پہ امام شافعی کو کہا جاتا ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس زمانے کے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب ہارون الرشید کی عدالت میں امام شافعی داخل ہوتے ہیں تو امام شافعی اونچی آواز میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سے ہارون الرشید اور اس کے مجلس میں بیٹھے ہوئے وزراء اور جو مشیر حضرات جو بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے سلام کا جواب دے دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پھر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ الزام ہارون الرشید کی عدالت میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بنو عباسیہ کی خلافت کے خلاف بغاوت پر اکسانے والے باغی دائیوں میں سے ایک دائی ہے۔ تو اس زمانے میں ہر زمانے میں دنیا میں یہ اصول ہے جس کی حکومت ہو وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے افراد کو برداشت نہیں کرتے، تو لہذا اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کی سر قلم کیا جائے، بغاوت کی چارج لگا کر اس کی سر قلم کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے پلٹ کر اس کو کہا جناب آپ نے جو مجھے سلامتی کا جو اللہ کا وعدہ آپ نے مجھے دیا تھا، اللہ کی رحمت کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس رحمت کے وعدے کا کیا بنے گا، اس سلامتی کے وعدے کا کیا بنے گا؟ آپ نے مجھے کہا تھا وعلیکم کب کرو گے، میں نے کبھی آپ کو کوئی ضمانت نہیں کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں آپ کی مجلس میں داخل ہوا تھا، داخل ہوتے ہی میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تھا اور آپ نے جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس جواب میں مجھے سلامتی کی گارنٹی دی ہے، مجھے اللہ کی رحمت کی گارنٹی دی ہے اور آپ نے میرے اوپر برکت کی دعائیں کی۔ خیر وہ ہکا بکا ہو گیا، پھر اس کے بعد بات کھل کر سامنے آ گئی، الزام ہی ثابت ہوا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کو وہاں سے سر قلم ہونے سے امام شافعی رحمہ اللہ بچ گئے۔ تو یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب یہ ایک خاص موقع ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے جب انسان کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ بحیثیت اولاد، جب اولاد کوئی کام کرتا ہے اور کام کرنے کی وجہ سے اس کے والد خوش ہوتا ہے، تو جب وہ والد کی اسی خوشی کی حالات میں اس ماحول میں اگر وہ کوئی مطالبہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، والد اس کی مطالبے کو فوری طور پہ مان لیتا ہے۔ والد کو خوش کرنے کے بعد اسی لیے جو سب سے جو تجربہ کار بیکاری وہ ہوتا ہے جس کو بیکاری کا بھیک مانگنے کا ڈنگ طریقہ کار جس کو آتا ہو وہ بہتر طریقے سے کماتا ہے۔ بھیک مانگنا بھی ایک اسکل مہارت ہے، جو اس مہارت میں ماہر ہو اسے بھیک زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے ہم نے نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کر کے ایک ماحول بنایا ہے۔ اب عموماً ہم کیا کرتے ہیں، نماز ہم نے پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو خوش کر دیا، یہاں پہ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے ہم فوری طور پر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اب نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کر دیا ہے، خوش کرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے سلامتی کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ خصوصاً جب آپ کسی کے لیے دعا کرے، کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ خصوصاً جو نیک افراد جو زندہ ہو ان سے دعا لینا، ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرتے تھے ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے ان میں سے شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا، خواب میں آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا، ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ خیر لمبی ایک حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی تو وہاں پہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی موجود تھا، کہنے لگا ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں سے شامل کرے۔ آپ نے کہا انت منہم، میں نے دعا کی ہے اللہ نے تجھے ان میں سے شامل کر ہی دیا۔ تو آگے سے اور آدمی کی خواہش ہوئی، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے کہا سبقک عکاشہ، عکاشہ تجھ پر سبقت لے کر گئے۔ اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں قحط سالی ہوتی ہے تو دعا کس سے کرواتے ہیں؟ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم بھی یہی دیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ایمان پر ہم پر سبقت لے کر گئے، تو ان کے لیے دعائیں کریں۔ وللمؤمنین والمؤمنات، قرآن مجید کی جو دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ دعائیں کرنا۔ تو یہاں پر اب آپ نے نماز پڑھ لی ہے، تشہد آپ نے پڑھ لی، تشہد ہم کل پڑھ چکے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد اب آپ نماز سے آؤٹ ہو رہا ہے، آؤٹ ہوتے ہی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی دعائیں کروا رہا ہے اور دوسروں کے علاوہ خود دعا کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پہ امام کے پیچھے جتنے لوگ نمازی ہیں، امام نمازیوں کو گارنٹی دے رہا ہے اور نمازی امام کو گارنٹی دے رہا ہے۔ اب اس کو بھی اگر ہم اپنے سوشل لائف پہ اگر ہم اس کو امپوز کریں، امپلیمنٹ کریں، تو کیا ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا، انہیں نمازیوں میں سے کسی کے ساتھ دو ہاتھ کرنا کیا ہے؟ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو وعدہ ہم سلام پھیرتے ہی ایک دوسرے سے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عموماً ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہی بس کرتے ہیں۔ یہاں ابو داؤد کی صحیح حدیث سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔